جن سٹوریز 2.0 پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ملک ساستان کی شہزادی روحانہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سر اٹھا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز نے اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ کمرے میں ایک مشعل جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ابھی رات کا ہی وقت ہے۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ شہزادی روحانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر جب دوبارہ دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ اندر، شہزادی روحانہ نے اونچی آواز میں کہا۔ تو اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک دربان اندر آ گیا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں شہزادی روحانہ کو شاہی انداز میں سلام کیا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ شہزادی روحانہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ رات کے اس وقت جگانے پر شہزادی روحانہ کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ کو آدھی رات کو جگانے پر معذرت چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، لیکن آپ سے ملنے بصرہ سے امرو عیار آیا ہے۔ وہ ہر حال میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور اس کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ بار بار یہی اصرار کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اسے آپ سے نہ ملنے دیا اور شہزادی صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری ہم پر ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے دروازے پر دستک دینی پڑی۔ دربان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو عیار اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے اور میری جان خطرے میں ہے، یہ اس سے کس نے کہا ہے؟ شہزادی روحانہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں شہزادی صاحبہ، وہ بے حد پریشان ہے اور جلد سے جلد آپ سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے، دربان نے مؤدب لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے، شہزادی روحانہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو دربان نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے ایک بار پھر شہزادی روحانہ کو شاہی انداز میں سلام کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند ہی لمحوں میں امرو عیار کمرے میں داخل ہوا۔ امرو عیار کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے شہزادی روحانہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شہزادی صاحبہ کہ آپ ابھی تک اپنے کمرے میں ہیں اور محفوظ ہیں، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ جس طرح مجھے دربان آپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، کہیں اس دوران آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ امرو نے شہزادی روحانہ کو شاہی سلام کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ مسئلہ کیا ہے امرو بھائی؟ آپ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور مجھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ میں اچھی بھلی تو ہوں، شہزادی روحانہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ملک ساستان کی شہزادی امرو عیار کی بہن بنی ہوئی تھی اور امرو عیار اکثر اس سے ملنے ملک ساستان آ جاتا تھا۔ شہزادی روحانہ بھی امرو عیار کی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح عزت کرتی تھی۔ امرو عیار نے اس کی جان ایک ظالم جادوگر سے بچائی تھی جو اسے اغوا کر کے کالے پہاڑوں میں لے گیا تھا اور اسے ہلاک کر کے اس کے جسم میں اپنی بیٹی کی جان ڈالنا چاہتا تھا جو بے حد بیمار اور بدصورت تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جادوگر شہزادی روحانہ کو ہلاک کرتا، عین وقت پر امرو عیار وہاں پہنچ گیا اور اس نے اس جادوگر اور اس کی بیمار بیٹی کو ہلاک کر دیا اور ان کی قید سے شہزادی روحانہ کو آزاد کروا کے لے آیا۔ اس کے بعد سے شہزادی روحانہ امرو عیار کی بے حد عزت کرتی تھی اور اس نے امرو عیار کو اپنا بڑا بھائی بنا لیا تھا۔ میں سردار امیر حمزہ کے لشکر میں موجود اپنے خیمے میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں ایک نیک بزرگ آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بہن شہزادی روحانہ کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جس جادوگر سے بچایا تھا، اس جادوگر کا ایک بھائی ہے جسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا بھائی اور بھتیجی آپ کی وجہ سے میرے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے، تو اس نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا
کہ وہ اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کی موت کا آپ سے اور مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ چونکہ زمین کی گہرائیوں میں رہتا تھا، اس لیے اسے پہلے معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھائی اور اس کی بھتیجی ہلاک ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی اور بھتیجی سے ملنے کے لیے زمین کی گہرائیوں سے باہر آیا تو اس پر ساری حقیقت کھل گئی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بھائی اور بھتیجی کو کس نے اور کس کی وجہ سے ہلاک کیا تھا۔ جادوگر کا نام زانگو جادوگر ہے، جو بے حد طاقتور اور خوفناک ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک جادو کا طلسم بنایا، اور پھر اس نے اپنی جادو کی طاقت سے اس طلسم کو غائب کر دیا اور اس طلسم کو سرخ طلسم کا نام دے دیا۔ زانگو جادوگر پہلے آپ کو اس طلسم میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اس سرخ طلسم میں غائب ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ مجھے بھی اپنے سرخ طلسم میں پھینکنا چاہتا ہے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے سرخ طلسم کا قیدی بن جاؤں، اور ہم دونوں یا تو اس سرخ طلسم کا شکار ہو جائیں جہاں بھیانک بلائیں ہیں، یا پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس طلسم میں قید ہو جائیں اور وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں۔ زانگو جادوگر ہم دونوں کو اپنے سرخ طلسم میں پھینک کر ہی واپس زمین کی گہرائیوں میں جانا چاہتا ہے۔ نیک بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کو محل سے اغوا کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اس لیے میں جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں، اور اس سے پہلے کہ زانگو جادوگر آپ کو اغوا کر کے سرخ طلسم کا قیدی بنا دے، میں آپ کو اس کے ہاتھوں اغوا ہونے سے بچا لوں۔ نیک بزرگ نے مجھے جب یہ سب بتایا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کے سامنے بار بار آپ کا چہرہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً تیاری کی اور اپنی ایک کراماتی چیز کے ذریعے ایک لمحے میں آپ کے محل میں پہنچ گیا۔ میں چاہتا تو سیدھا آپ کے کمرے میں بھی آ سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ سوئی ہوئی تھیں اور کمرے میں اکیلی تھیں، اس لیے میں باہر ہی رک گیا تاکہ پہلے آپ کو جگایا جائے تب میں آپ کے کمرے میں آؤں۔ امرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس کی باتیں سن کر شہزادی روحانہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امرو بھائی؟ ظالم کالوس جادوگر کا بھائی زانگو جادوگر مجھے اغوا کرنے آ رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ مجھے اپنے سرخ طلسم میں پھینک سکے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر وہ جادوگر یہاں آ گیا تو میں اس سے کیسے بچوں گی؟ شہزادی روحانہ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہو، مجھے بس اس بات کا ڈر تھا کہ میرے آنے سے پہلے زانگو جادوگر یہاں نہ پہنچ گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے اور میں وقت سے پہلے ہی یہاں آ گیا ہوں۔ اب میں آپ کو اس جادوگر سے بچاؤں گا، وہ آپ کو اپنے سرخ طلسم میں نہیں لے جا سکے گا۔ امرو نے کہا، لیکن کیسے؟ آپ مجھے اس جادوگر سے کیسے بچائیں گے؟ آپ نے بتایا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کی جان کا بھی دشمن ہے۔ شہزادی روحانہ نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، اب آپ آنکھیں بند کر لیں تاکہ میں زانگو جادوگر کے آنے سے پہلے آپ کو محفوظ کر لوں۔ امرو نے کہا۔ شہزادی روحانہ امرو کی طرف خوف اور الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے امرو کے کہنے پر آنکھیں بند کی تو امرو نے فوراً اپنی زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا منہ شہزادی روحانہ کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، امرو نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ اسی لمحے شہزادی روحانہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر امرو عیار کی زنبیل میں آ گری۔ ایک لمحے کے لیے زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ شہزادی روحانہ کو زنبیل میں ڈال کر امرو مطمئن ہو گیا۔ ابھی امرو عیار نے شہزادی روحانہ کو زنبیل میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، اچانک اس کے پیروں سے دھواں سا نکلا اور امرو عیار اس دھوئیں میں چھپتا چلا گیا۔ چند لمحوں تک امرو اس دھوئیں میں گھرا رہا، پھر اچانک دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور جب دھواں ختم ہوا تو امرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شہزادی روحانہ کے شاہی کمرے کی بجائے ایک وادی میں کھڑا تھا جس کے چاروں طرف پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔
کیا مطلب؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں زانگو جادوگر ہوں امرو عیار، اور میں تمہیں اپنے سرخ طلسم میں لایا ہوں۔ میں ملک ساستان شہزادی روحانہ کو اغوا کرنے گیا تھا، لیکن شہزادی روحانہ وہاں نہیں تھی اور تم مجھے وہاں نظر آئے تو میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ تم نے شہزادی روحانہ کو بچانے کے لیے میرے بھائی کالوس جادوگر اور میری بھتیجی تاشی جادوگرنی جو بیمار تھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں تم سے اور شہزادی روحانہ سے اپنے بھائی اور بھتیجی کی ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہاں ایک سرخ طلسم بنایا ہے۔ یہ طلسم دنیا کے کس حصے میں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ طلسم زمین پر ہے، آسمان پر، یا پھر سمندر کی گہرائی میں۔ اس لیے تمہیں اور شہزادی روحانہ کو میرے اس سرخ طلسم سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنے سرخ طلسم میں سینگوں والی بدروحوں کو بلا رکھا ہے، جو ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں آئیں گی اور تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ جس طرح سے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اسی طرح میں شہزادی روحانہ کو بھی تلاش کر لوں گا، اور بہت جلد وہ بھی اس سرخ طلسم میں ہوگی، اور اس کی موت بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح تمہاری ہونے والی ہے۔ اچانک امرو کو ایک آواز سنائی دی، اور امرو چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے بولنے والا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم شہزادی روحانہ کو کہیں تلاش نہیں کر سکو گے زانگو جادوگر، اسے میں نے ایک ایسی محفوظ جگہ چھپا رکھا ہے جہاں تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، یہ تمہاری خام خیالی ہے امرو یار، میں طاقتور جادوگر ہوں، میں دنیا کے ہر حصے میں جا سکتا ہوں۔ شہزادی روحانہ مجھ سے زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہے گی، میں اسے اپنی طاقتوں سے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ تب تک تم یہاں اپنی موت کا مزہ چکھو۔ زانگو جادوگر کی آواز سنائی دی، اور پھر وہاں اچانک خاموشی چھا گئی۔ امرو پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں انتہائی پراسرار اور ہیبت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جو نیک بزرگ امرو عیار کے خواب میں آئے تھے، انہوں نے امرو عیار کو اس طلسم کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے امرو عیار کو یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ زانگو جادوگر کا تعلق زمین کی گہرائیوں سے ہے، اس لیے اس نے دو انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو سرخ طلسم بنایا ہے، اس طلسم کو اس وقت تک قائم رکھنے کے لیے جب تک کہ امرو عیار اور شہزادی روحانہ ہلاک نہ ہو جائے، زانگو جادوگر کو وہاں اپنی جان بھی چھپانی پڑی ہے، جو اس طلسم کی کسی پہاڑی میں موجود سینگوں والی ایک بدروح میں ہے۔ طلسم میں سینگوں والی بدروحوں کی تعداد 4 ہے، جنہیں اگر ہلاک کر دیا جاتا تو نہ صرف سرخ طلسم ختم ہو جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ہی زانگو جادوگر بھی ہلاک ہو جاتا۔ امرو یار ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے پہاڑیوں کے پیچھے سے بھیانک شکلوں والی بدروحوں کو سر نکالتے دیکھا۔ بدروحیں واقعی خوفناک بلاؤں جیسی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے خونخوار شیروں جیسے تھے اور دھڑ بن مانسوں جیسے۔ ان بدروحوں کے سروں پر سینگ بھی تھے اور ان کے جسم بھورے رنگ کے بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پہاڑیوں کے پیچھے سے سینگوں والی 4 بدروحیں نکلی۔ انہیں دیکھ کر امرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اسی لمحے ماحول اچانک سینگوں والی بدروحوں کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ انتہائی بھیانک انداز میں چیختی ہوئی پہاڑیوں کے پیچھے سے نکلی اور جانوروں کی طرح دوڑتی ہوئی امرو عیار کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ چاروں بدروحیں امرو کے نزدیک آتی، امرو نے فوراً زنبیل سے جال الیاسی نکال کر ہوا میں اچھال دیا۔ ہوا میں اچھلتے ہی جال الیاسی پھیل گیا، اور جب جال نیچے گرا تو چاروں سینگوں والی بدروحیں جال میں پھنسی تڑپ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر امرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے چیخنے چلانے والی چاروں بدروحوں کو جال کے اندر ہی تلواریں مار مار کر فنا کر دیا۔ جیسے ہی بدروحیں فنا ہوئیں، اسی لمحے امرو کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے بدروحوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مارا مجھے امرو عیار نے، میں زانگو جادوگر تھا اور میری جان ایک سینگوں والی بدروح میں تھی۔ ایک روتی ہوئی آواز آئی جو زانگو جادوگر کی تھی۔ پھر اندھیرا ختم ہوا تو امرو نے خود کو اس وادی کی جگہ دوبارہ شہزادی روحانہ کے کمرے میں موجود پایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے شہزادی روحانہ کو زنبیل سے نکالا اور پھر اسے ساری تفصیل بتا دی۔ شہزادی روحانہ یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ امرو نے کچھ ہی دیر میں زانگو جادوگر کا سرخ طلسم بھی ختم کر دیا ہے اور زانگو جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے امرو کا شکریہ ادا کیا جس نے ایک بار پھر اس کی جان بچائی تھی، ورنہ وہ بے موت ماری جاتی۔ امرو شہزادہ ارسلان کی بات سن کر بے حد حیران ہو رہا تھا جس نے اسے 9 رنگ خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ شہزادہ ارسلان ملک آرتان کا شہزادہ تھا اور امرو عیار کا بہت اچھا دوست تھا، جس سے ملنے کے لیے امرو عیار کبھی اس کے ملک چلا جاتا اور کبھی شہزادہ ارسلان اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس ملک یمن چلا آتا۔ ان دنوں شہزادہ ارسلان امرو عیار کے پاس ہی آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں شہزادہ ارسلان نے امرو سے کہا تھا کہ اگر اسے خزانے حاصل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ 9 رنگ کیوں حاصل نہیں کر لیتا، اور اس کے منہ سے 9 رنگ خزانے کی بات سن کر امرو بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس نے شہزادہ ارسلان سے اس 9 رنگ خزانے کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو شہزادہ ارسلان ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس نے امرو کو بتایا کہ 9 رنگ خزانہ 1000 سال پرانا خزانہ ہے جو جنوں کے بادشاہ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اس بادشاہ کو خزانے حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور اس نے طرح طرح کے خزانے اکٹھے کر رکھے تھے جو 9 رنگ خزانے بن گئے تھے، یعنی ان میں سونا، چاندی، ہیرے، لال، موتی اور جواہرات کے ساتھ بے حد قیمتی دوسری چیزیں بھی تھیں۔ شہزادہ ارسلان نے بتایا تھا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا امیر ترین بن سکتا ہے، جسے سن کر امرو عیار حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنوں کے بادشاہ نے اس خزانے کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ امرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں امرو عیار، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اب تک میں خود اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا گیا ہوتا۔ شہزادہ ارسلان نے کہا تو امرو کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ لیکن تمہیں اس خزانے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ ہے ایک شخص، وہ شکل سے تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ 9 رنگ خزانے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شہزادہ ارسلان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس شخص سے ملوا سکتے ہو؟ امرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارسلان مسکرا دیا۔ اس نے امرو کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ امرو اس خزانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس شخص سے ملوا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ کہ اگر تم 9 رنگ خزانہ حاصل کرنے جاؤ گے تو اکیلے نہیں جاؤ گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، مگر میں تم سے خزانے میں سے کوئی حصہ نہیں مانگوں گا۔ شہزادہ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اس خزانے میں سے اپنا حصہ نہیں مانگو گے؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ ہاں، وعدہ، پکا وعدہ۔ شہزادہ ارسلان نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا تو امرو کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شہزادہ خزانے میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ تو پھر آؤ اس شخص کے پاس چلتے ہیں، امرو نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، اور امرو کی بے چینی دیکھ کر شہزادہ ارسلان بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ یہاں نہیں، میرے ملک میں ہے، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہاں جانے میں مجھ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ امرو نے کہا تو شہزادہ ارسلان نے مسکرا کر سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اسی وقت
ملک آرتان روانہ ہو گئے۔ 3 روز مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہ ملک آرتان پہنچے تو شہزادہ ارسلان امرو کو ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا، جہاں ایک غار میں وہ بوڑھا مجہول آدمی رہتا تھا۔ وہ واقعی پاگل سا شخص تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے پھٹا پرانا اور میلا لباس پہن رکھا تھا۔ آ گئے، تم دونوں 9 رنگ خزانے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نا؟ بوڑھے نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، اور اس کی باخبری پر شہزادہ ارسلان اور امرو حیران رہ گئے۔ او بابا، اگر آپ 9 رنگ خزانے کے بارے میں جانتے ہیں تو بتائیں۔ امرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن وعدہ کرو کہ 9 رنگ خزانے کو حاصل کر کے تم اس میں سے آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹ دو گے۔ بوڑھے نے کہا تو امرو عیار کے چہرے پر بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ آدھا خزانہ؟ امرو کے منہ سے بھینچی بھینچی آواز نکلی۔ ہاں، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی کراماتی چیزوں سے 9 رنگ خزانے کے بارے میں معلوم کر لے ہوئے۔ اس خزانے کا پتہ صرف اور صرف مجھے ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنی کراماتی چیزوں کے بارے میں سن کر امرو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو شخص اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے مجبوراً اس بوڑھے کی بات مان لی۔ بوڑھے نے امرو سے باقاعدہ اس بات کا وعدہ لیا تھا، اور پھر اس نے امرو اور شہزادہ ارسلان کو بتانا شروع کر دیا کہ 9 رنگ خزانہ کہاں ہے، اور وہ دونوں اس خزانے تک کن مشکلات سے گزر کر پہنچ سکتے ہیں۔ بوڑھے کی تمام باتیں امرو اور شہزادہ ارسلان نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی تھیں۔ یہ مت بھولنا کہ اس خزانے کا اصل محافظ سرخ جن ہے، جس پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا۔ تمہیں سب سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ وہ تم دونوں کو فوراً ہلاک کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، اگر اس سرخ جن پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا تو ہم اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے ہم اس سے کس طرح سے بچ سکیں گے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اسے غائب کر دو یا کہیں قید کر دو، یہ کام تمہارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو امرو بھی جواباً مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر ان دونوں نے بوڑھے سے اجازت لی اور غار سے باہر آ گئے۔ امرو کے پاس ایک طلسمی انگوٹھی تھی، جس کی مدد سے وہ غائب ہو کر ہزاروں لاکھوں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتا تھا۔ بوڑھے نے امرو کو بتایا تھا کہ 9 رنگ خزانہ کوکاف کی بھوری پہاڑی میں موجود ایک غار میں ہے۔ اس غار میں پانی کی ایک ندی ہے۔ ندی پر ایک پل ہے جس پر ایک وقت میں ایک شخص ہی گزر سکتا ہے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک دوسرے غار کا راستہ تھا جس پر 4 سرخ اژدہے ہیں۔ ان اژدہوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہی وہ اس غار میں جا سکتے ہیں۔ غار میں بے حد اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں بے شمار بلائیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہلاک کر کے انہیں غار کے آخری سرے تک جانا ہے۔ وہاں غار بند ہو جاتا ہے، انہیں اس غار کو کھولنا ہے۔ غار کھول کر وہ دوسری طرف ایک وادی میں پہنچ جائیں گے تو ان کے سامنے 9 بڑے بڑے صندوق آ جائیں گے جن میں الگ الگ رنگ کے خزانے ہوں گے۔ وہ ان خزانوں کو حاصل کر لیں۔ امرو نے غار سے باہر آ کر شہزادہ ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، تو شہزادے نے سر ہلا کر امرو کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں موند لیں۔ اسے امرو نے طلسمی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شہزادے کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر امرو نے بھی آنکھیں بند کی اور طلسمی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادہ ارسلان کو بھوری پہاڑی کے قریب پہنچا دے جہاں 9 رنگ خزانہ موجود ہے۔ اسی لمحے ان دونوں کو جھٹکے لگے اور وہ دونوں بری طرح سے لڑکھڑا گئے، لیکن انہوں نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہی ان دونوں نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے خود کو بھوری پہاڑیوں میں پایا۔ ان کے سامنے ایک ایسی پہاڑی تھی جس کے ایک غار میں سے پانی کی ندی باہر آ رہی تھی۔
وہ دونوں اس غار کے کنارے پر کھڑے تھے۔ غار کے سرے پر ندی کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے، جن پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، اور ندی کے دوسرے کنارے پر ایک اور غار کا دہانہ تھا، جس میں سے 4 بڑے بڑے اور خوفناک اژدہوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے بھیانک جبڑوں کے دانت بے حد بڑے اور نوکدار تھے۔ شہزادے، کیا تم ان سرخ اژدہوں کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ امرو نے شہزادہ ارسلان سے پوچھا۔ ہاں ضرور، شہزادہ ارسلان نے بے خوفی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے پل پر تم جاؤ، امرو نے کہا تو شہزادہ ارسلان، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس پل پر آ گیا۔ ابھی وہ پل کے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ امرو اس کے پیچھے پل پر آ گیا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے کنارے پر ایک پیر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کے عقب میں پل غائب ہو گیا۔ پل کے غائب ہوتے ہی امرو عیار اچانک پانی میں جا گرا۔ اس پانی میں وہ گردن تک ڈوب گیا تھا۔ اس کا سر اور اس کی زنبیل پانی سے باہر تھی۔ اس پانی میں نہ جانے کیا بات تھی کہ امرو کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ ٹھیک اسی لمحے غار کے باہر ایک بھیانک شکل والا سرخ رنگ کا گنجا جن نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ امرو کو پانی میں گرا دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے نوکیلے پنجوں والا ہاتھ غار کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس سرخ جن کے عقب میں وہی مجہول بوڑھے کا چہرہ نمودار ہو گیا، جس سے امرو نے 9 رنگ خزانے کا پوچھا تھا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے دوسرے کنارے پر آ کر تلوار سے سرخ اژدہوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ادھر مجہول بوڑھے کی آنکھوں سے اچانک زرد روشنی نکلی اور امرو عیار یکلخت پانی سے اچھل کر کنارے پر آ گیا۔ امرو جلدی اٹھو، سرخ جن آ گیا ہے، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس کی نظر سرخ جن پر پڑی تو وہ یکلخت بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرخ جن، جو امرو کو اس طرح پانی سے نکلتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، امرو نے اس کی حیرانی کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ سرخ جن کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، امرو نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی لمحے سرخ جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم تیزی سے سکڑا اور پھر اسی تیزی سے امرو کی زنبیل میں جا گرا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے تلوار سے ان 4 اژدہوں کے سر کاٹ دیے تھے۔ امرو نے جیسے ہی سرخ جن کو زنبیل میں قید کیا، غار کے باہر موجود بوڑھے کی آنکھوں سے پھر روشنی کی لہریں نکلیں اور امرو پر پڑیں۔ امرو ندی کے اس کنارے سے غائب ہو کر اس طرف آ گیا جس طرف شہزادہ ارسلان موجود تھا۔ بہت خوب، آخر تم نے ان اژدہوں کو مار ہی لیا، امرو نے شہزادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ ارسلان مسکرا دیا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری اور شب چراغ ہیرا نکالا اور اندھیرے غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں انہیں بے شمار بلاؤں کا مقابلہ کرنا پڑا اور پھر وہ غار کے بند سرے تک پہنچ گئے۔ دہانے پر ایک بڑا سا گول پتھر پڑا تھا۔ امرو نے تلوار حیدری سے اس پتھر کے ٹکڑے کر دیے اور سامنے ایک بڑی اور وسیع و عریض وادی میں آ گئے۔ وہاں واقعی 9 بڑے بڑے صندوق ظاہر ہو گئے تھے، جن کے ڈھکن کھلے تھے اور ان میں خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ان خزانوں کو دیکھ کر امرو خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا اور وہ ان خزانوں پر جھپٹ پڑا، اور اس وقت تک اس نے چین نہ لیا جب تک 9 کے 9 صندوقوں کے خزانے اس کی زنبیل میں سما نہ گئے۔ شہزادہ حیرانی سے امرو اور اس کی زنبیل کو دیکھ رہا تھا، جو کسی بھی طرح بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امرو اتنا بڑا خزانہ پا کر خوش تھا، مگر اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اسے وعدے کے مطابق آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹنا پڑے گا۔ بوڑھے نے امرو کو بتا دیا تھا کہ ندی میں گر کر وہ ہلاک ہو سکتا تھا، اس لیے اسے اس کی جان بچانے کے لیے وہاں خود آنا پڑا تھا۔ پھر وہ دونوں چپ چاپ اس پراسرار غار سے نکلتے چلے گئے۔